علی محمد خان صاحب، ایک طرف شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کم کرنا ہے میں نے اور میں اپوزیشن جماعتوں سے چارٹر آف اکانومی پہ بات کروں گا. دوسری طرف اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر عمران خان صاحب کو لگا کہ میرے راستے میں رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں. اس پر ہم آپ کی اوپینین چاہ رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ امیر صاحب. اسد عمر بھائی نے جو بات کی ہے خاص تناظر میں کی تھی. ویسے ہی خان صاحب کی شخصیت، ان کی طبیعت کے بارے میں بات کی کہ وہ کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آتے اور وہ کوئی بھی قیمت اس کی چکانے کو تیار ہوں گے. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی ایسا مطلب لینا چاہیے. عمران خان صاحب اور ہم لوگ جو ہیں 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ہم اسمبلیاں توڑنے نہیں، ہم سٹیٹس کو اور مافیا کی اور کرپشن کی کمر توڑنے آئے ہیں. سٹیٹس کو کی کمر توڑنے آئے ہیں، اسمبلیاں توڑنے نہیں آئے. وہ زمانے چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری بھی ایسی ہے. اگر آپ میر صاحب دیکھ لیں پچھلے 25-30 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں خاص کر 2002 کے بعد، سب نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے اور یہ سب کا رائٹ ہے کہ اپنا ٹائم ان کو پورا ملے تاکہ کل کو کوئی گلہ نہ کرے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے آئیڈیاز ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کے ارادہ ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہی، اس میں کامیابی بھی ہوگی. اور 2023 میں انشاءاللہ ایک بار پھر انصاف سرکار تو اپوزیشن اپنی خاطر جمع رکھے. ہم اسمبلیاں توڑنے نہیں، مافیا کی کمر توڑنے آئے ہیں. جہاں تک شوکت ترین صاحب کی بات ہے اس کا میں بتا دوں، شوکت صاحب ایکسپیرینس آدمی ہیں، انہوں نے مناسب بات کی ہے اور ابھی حال ہی میں جناب وزیر اعظم صاحب نے خود بھی اپوزیشن کو دعوت دی ہے اور فواد چودھری صاحب نے ایز این انفارمیشن منسٹر ان کی بات کو پہنچایا بھی ہے کہ آئیں آپ بات کریں، الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں، چارٹر آف اکانومی جو ابھی ترین صاحب نے بات کی ہے، شوکت ترین صاحب نے، تو یہ ایسی بات ہے جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہے اور اس سے میں انکار نہیں کرتا کہ شہباز صاحب نے بھی ایک وقت میں یہ بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں 25 30 40 سال کی، کم از کم 25 سال کی پالیسیز بنائے پارلیمان، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ پانی کے مسائل ہوں، ایگریکلچر کے ہوں، ٹریڈ کے ہوں، انٹرنل سیکیورٹی کے ہوں یا ایجوکیشن کے ہوں یا فورن افیئرز کے ہوں. آئیں پارلیمان میں اپنا پراپر ہم رول ادا کریں اور اپوزیشن کو دعوت ہے. دیکھیں سب سے بڑا گلہ تو اپوزیشن کو تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا. آج جب عمران خان صاحب اور حکومت خود ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں لیجسلیشن کریں تاکہ یہ الیکٹورل ریفارمز ہوں اور آئندہ سے کوئی یہ شکایات نہ ہوں. آئی تھنک ناؤ دا ٹائم از اپ کہ ہم آئیں اور سنجیدہ لوگوں کی طرف پارلیمنٹ میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں، دوسری طرف کل کابینہ جو ہے اس نے الیکشن کمیشن سے متعلقہ 2 آرڈیننسوں کا مسودہ منظور کیا ہے. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے، دوسرا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے. تو آپ اس پر اپوزیشن سے مذاکرات نہیں کر رہے، آپ اسمبلی کے ذریعے اس پہ قانون سازی نہیں کر رہے، آپ ڈائریکٹ آرڈیننس منظور کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو تضاد ہے بہت بڑا. میر صاحب یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب وقت ہے کہ میں اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دوں ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کے، کیونکہ سارا امور ادھر پارلیمان میں یہ آتا ہے. بابر روان صاحب بھی اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ٹریڈیشنل لیجسلیشن ہے، جو امینڈمنٹس ہیں وہ پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی میں موجود ہیں. اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی ادھر ممبرشپ ہے اور وہ اس پہ اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں. اصل میں جو امینڈمنٹ ابھی جو ہم لے کے آئے ہیں آرڈیننس کے ذریعے صرف 2 چیزوں میں ہے، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانی. اس کے لیے وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن آگے اس پہ اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کور چاہیے ہوگا، وہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو مل گیا. اب اس کے بعد یہ آرڈیننس پارلیمان میں پیش ہوگا، اس پہ جو ہے راجہ صاحب کی جماعت، پیپلز پارٹی اور تمام لوگ اس پہ اپنی رائے دیں گے اور جب تک پارلیمان اس کو اوکے نہیں کرے گی الیکشن اس پہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ پروسیس کو تھوڑا تیز کرنے کے لیے کہ یہ ای وی ایم کے ایشوز اور اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کی بیک بون ہے، عمران خان صاحب کی دل کے بھی بڑے قریب ہیں اور تمام جماعتیں ان کو بڑا ویلیو کرتی ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں. اس پہ انشاءاللہ ابھی لیجسلیشن ہوگی، پارلیمان میں ہوگی، کہیں اور نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں پروسیس کو تیز کرنا ہے، تو ابھی تو الیکشن تو 2 سال بعد ہونا ہے، آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ ہلکا بندیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں جلدی کوئی نہیں ہے. الیکٹورل جو لاز ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے، قائمہ کمیٹی میں ہی ہو رہی ہے. صرف ای وی ایم پہ کام کرنے کے لیے جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کور تو چاہیے تاکہ وہ اس پہ کوئی بھی چیز اگر ہو اس پہ کام کر سکے. باقی جو بھی منظور ہوگا وہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگا اور سینٹ اور قومی اسمبلی کی منظوری سے ہوگا. میں بات یہ کرنا چاہوں گا حامد صاحب، الیکشن کمیشن کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا.
یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ آئی ٹی منسٹری کر رہی ہے, ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے پاس نہیں محسن رانجھا صاحب, نہیں میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, یہ بات میری ذرا سن لیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے اس کی ساری شارٹ لسٹنگ اور جو بھی کنسلٹنٹ کیا گیا ہے وہ آئی ٹی منسٹری, جبکہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے, بتائیں. جی بتائیں سر میری بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی ہری نہیں ہے, صرف ایک پروسیس کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس آیا ہے تاکہ ای وی ایم پہ کام شروع ہو اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا. باقی جو ابھی محسن رانجھا صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں آن پیج نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے رانجھا صاحب. جو ابھی ایک میٹنگ اس میں ہوئی تھی, جو شبلی فراز صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے, اس میں آئی ٹی منسٹر بھی ہیں, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, اس میں میری منسٹری کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, جو بابر اعوان صاحب وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور سب سٹیک ہولڈر اس میں موجود ہیں. الیکشن کمیشن آن بورڈ ہے. ہاں الیکشن کمیشن کی جو رائے ہوگی وہ مقدم ہوگی, اس کا احساس اس کا لحاظ رکھا جائے گا, لیکن آخری فیصلہ پارلیمان کا ہوگا. پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق الیکشن. جی سعید غنی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں جو رجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو الیکشن کمیشن کا ہے, اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں بیر صاحب, الیکشن کے ریفارمز آپ جو بھی کریں گے نا, سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا رول آتا ہے, چونکہ کروانا انہوں نے ہے. الیکشن کمیشن بھی سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بغیر اگر کوئی کام کرے گی تو وہ کام نہیں چلے گا, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر اتفاق کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. یہ پی ٹی آئی کو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو حق بالکل نہیں پہنچتا کہ وہ انتخابی جو نظام ہے اس کے اندر کوئی ایسے ریفارمز کریں جو کنٹروورشل ہوں. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ای وی ایم جو سسٹم یہ لانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی شفافیت کے لیے نہیں لا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جو پچھلی 3 سال کی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے نیت شفافیت نہیں ہے, اپنا الو کیسے سیدھا کریں. اس کے بعد شاید اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کو جتوانا مزید آسان ہو جائے گا اگر ای وی ایم کا نظام آ گیا. تو یہ دونوں چیزیں جو کر رہے ہیں, چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ آف ووٹ ہو یا ای وی ایم ہو, اس کے پیچھے ان کی نیک نیتی نہیں ہے. اور کوئی بھی کام اچھے سے اچھا کام اگر آپ نیک نیتی سے نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اس میں بہت ڈبیٹ پہلے ہو چکی ہے. میں خود پارلیمنٹری افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں, میں الیکٹرل ریفارمز کمیٹی جو پارلیمنٹ کی تھی اس کا ممبر رہا ہوں. یہ اوورسیز پاکستانیز پر بھی بڑی بحث ہوئی ہے, ای وی ایم پہ بھی بہت بحث ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو جو رائٹ آف ووٹ آپ دینا چاہتے ہیں, اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میر صاحب میں 1 منٹ آپ سے لوں گا کہ افتخار چودھری صاحب نے جس ایشو کو اٹھایا, جس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی وہ ریزائن کرنا پڑا, وہ یہ تھا کہ آپ کے آئین میں پابندی ہے کہ کوئی ڈیول نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. میں یہ بات اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کو ختم کرو, ان کو رائٹ دو کہ وہ الیکشن لڑیں. آپ اس طرف تو جان ہی رہے ہیں جہاں سے مسئلہ اٹھائے. آپ آ گئے ہیں کہ جی سارے پاکستانی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں, دبئی میں رہتے ہیں اور ملکوں میں رہتے ہیں, ان کو رائٹ آف ووٹ دے دو. مجھے بتائیے کہ میں الیکشن لڑتا ہوں, میرے حلقے کے 10,000 ووٹ اگر سعودی عرب میں رہتے ہیں, ووٹر رہتے ہیں, مجھے یہ حکومت اجازت دلائے گی کہ میں سعودی عرب میں جاؤں, جلسے کروں, میٹنگ کروں, کمپین کروں, لوگوں کو راضی کروں کہ مجھے ووٹ کریں؟ مجھے تو اجازت نہیں ہے. آپ ان ممالک میں آپ کو نام نہیں لینے دیں گے کسی سیاسی سرگرمی کے لیے, آپ جھنڈا نہیں لگا سکتے, آپ کیمپ نہیں لگا سکتے. جہاں آپ کے لاکھوں ووٹر جن ممالک میں کسی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں ہوگی جا کے وہ وہاں پہ اپنا کمپین چلائے, ووٹ مانگے, یہ زیادتی ہوگی. آپ اگر اوورسیز پاکستانی کو کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو اسمبلیوں میں آنے کے لیے ان کی اجازت دیں کہ الیکشن لڑیں, اسمبلیوں کا رکن بنیں, اور اگر کرنا ہے تو ان کے لیے ریزرو سیٹیں رکھیں. اب علی محمد خان صاحب ووٹ کا حق ہے, یہ دنیا میں خان صاحب نے جواب دینا ہے. دنیا میں کتنے ملک ہیں جن کے پاس رائٹ آف ووٹ ہے جو علی خان صاحب آپ نے جواب دینا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی اگر بریک میں لے لوں تو اس کے بعد آپ جواب دے دیجیے گا. بریک کے بعد دوبارہ